اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن امامت ہے، ولایت ہے۔ عزیزان محترم، اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امامت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پورا قرآن ایک طرف ہے اور امامت کا درس ایک طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ امامت کے متعلق قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زحمتوں میں ڈالا، ہم نے ابراہیم کو اذیتوں میں ڈالا، ہم نے ابراہیم کو پریشانیوں میں ڈالا، ہم نے ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم کو مشکلات میں ڈال کر امتحان لیا، زحمتوں میں ڈال کر امتحان لیا، اذیتیں دے کر ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم ان تمام امتحانات میں پاس ہو گئے، حضرت ابراہیم ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں آپ کی توجہ کی طلبگار ہوں کیونکہ ایک علمی نقطہ یہاں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ابتلا یعنی مشکلات، ابتلا یعنی پریشانیاں، ابتلا یعنی اذیتیں، ابتلا یعنی مشکلات۔ ابتلا سے ہی بلا ہے اور بلا سے ہی کرب و، بولیے گا، کرب و بلا ہے۔ کرب و بلا راحت کی جگہ نہیں ہے، کرب و بلا سکون کی جگہ کا نام نہیں ہے، کرب و بلا آسانیوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا پریشانیوں کی جگہ کا نام ہے، کربلا قربانیوں کی جگہ کا نام ہے، کربلا مشکلات کے راستے کا نام ہے، کربلا اذیتوں کے راستے کا نام ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔
پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے جب ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا، مشکلات میں ڈال کر ابراہیم کا امتحان لیا، اذیتیں دے کر ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دیے ہوئے تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، اپنے تمام دیے ہوئے امتحانات میں پاس ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کیا عطا کیا، انہیں تحفہ کیا دیا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو رتبہ امامت پر فائز کر لیا ہے، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے رہبر بنا دیا ہے، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اب یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رتبہ امامت پر فائز کرنا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کے لیے رہبر بنانا تھا، تو پھر ابراہیم کا امتحان کیوں لیا؟ ابراہیم کو امتحانات میں کیوں ڈالا؟ ابراہیم کو مشکلات میں کیوں ڈالا؟ ابراہیم کو اذیتوں میں کیوں ڈالا؟ ابراہیم کو زحمتوں میں کیوں ڈالا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں پہلے بادشاہت کا دور تھا، بادشاہ کے بہت بیٹے ہوتے تھے، اولاد اس کی زیادہ ہوتی تھی، بادشاہ کی 5 سے 6 بیٹے ہوتے تھے اس کے۔ اب دیکھیں پانچوں کے پانچوں بیٹا تو بادشاہ نہیں بن سکتے، ایسے ہی ہے نا، اب 5 بیٹے ہیں، اب 5 ہی اس کے بیٹے بادشاہ نہیں بن سکتے، کوئی ایک بادشاہ بن سکتا ہے۔ اب بادشاہ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ بادشاہت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کے 5 یا 6 بیٹے ہوتے، اب کسی ایک نے بادشاہ بننا ہوتا تھا۔ اب بادشاہ کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جس اولاد کو، جس بیٹے کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ مزاج الگ رکھتے، اس کے ساتھ رویہ الگ رکھتے، لیکن جسے بادشاہ بنانا چاہتے اس کے ساتھ رویہ الگ رکھتے، اس کے ساتھ ایک خاص انداز اپناتے۔ جس کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے اس کے ساتھ طریقہ کار یہ ہوتا کہ اسے محل کے اندر رکھتے، آسانیاں دیتے، نعمتیں دیتا، تمام نعمتیں جو ایک محل میں موجود ہوتی ہیں، آرام و آسائش، سکون والی زندگی، آسائشیں، تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی۔ لیکن بادشاہ جسے اپنی بادشاہت عطا کرنا چاہتا تھا، اسے اس کے ساتھ مزاج یہ ہوتا کہ اسے میدانوں میں بھیج دیتے، جنگلوں میں بھیج دیتے، مشکلات میں بھیج دیتے، اذیتوں میں بھیج دیتے، جہاد پر بھیج دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کرے، مشکلات برداشت کرے، اذیتوں کو برداشت کرے، ٹریننگ حاصل کرے اور پھر آ کر بادشاہت کو سنبھالے۔ بالکل اسی طرح مومنین کرام، پروردگار عالم جس سے چاہتا ہے کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرے، پروردگار عالم جس قوم کو چاہتا ہے کہ اسے نعمتیں نہ عطا کرے، پروردگار عالم اسے آرام و سکون دے دیتا ہے، آسائشیں دے دیتا ہے، آسانیاں دے دیتا ہے، راحت دے دیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم جسے چاہتا ہے کہ وہ رتبہ امامت پر فائز ہو، جسے پروردگار عالم نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، جسے کوئی بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے، پروردگار عالم اسے مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔
اسے زحمتوں میں ڈال دیتا ہے، اسے اذیتوں میں ڈال دیتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ دیکھیں عزیزان محترم، آیت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اور آیت کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ الگ بات کر رہا ہوتا ہے اور آیت کا پیغام الگ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن آیت کا پیغام کیا ہے؟ آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا، جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم اس آیت میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا، مشکلات میں ڈال کر امتحان لیا اور پھر ابراہیم کو امام بنایا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ لیکن آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی کسی رتبے پر پہنچنا چاہتا ہے، جو بھی کسی منزل کو پانا چاہتا ہے، جو بھی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے پہلے اذیتیں سہنی پڑیں گی، اس سے پہلے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تبھی وہ کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے، تبھی وہ کسی رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جو بھی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مومنین کرام، یہی بات، یہی درس ہمیں کربلا سے بھی ملتا ہے، یہی پیغام ہمیں کرب و بلا سے بھی ملتا ہے۔ کربلا سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ جب ہر کوئی آسانیوں کی تلاش میں تھا، ہر کوئی آرام و سکون کی تلاش میں تھا، ہر کوئی شہوتوں کی تلاش میں تھا، وہیں حسین ابن علی کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی مشکلات کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، قربانیوں کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ جہاں ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے، جہاں ہر کوئی آرام و سکون کی تلاش میں ہے، وہیں حسین ابن علی کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کربلا ایک ایسی وادی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں حسین کا گھر ہے، حسین کے رشتہ دار ہیں، حسین ابن علی کے عزیز و اقارب ہیں، روضہ رسول یہاں ہے، لیکن حسین یہاں سے چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے، کربلا ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے۔ کیا درس دیتی ہے؟ دیکھیں، کربلا کا جو غم ہے یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں کرب و بلا کی جنگ کو، لیکن ہر سال جب فرش عزا پر آتے ہیں، جب مجلس حسین میں آتے ہیں، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ غم ہمیں وہ طرح سے مل جاتے ہیں جس طرح کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے، اس کے دل میں بہت غم ہوتا ہے۔ جس دن اس کا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتی، بہت غم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ غم کم ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بتائیے گا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کا غم کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے۔ 1 مہینہ ہوتا ہے، سال گزرتے ہیں، غم کم ہو جاتا ہے، نام لیتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اگر کوئی نام بھی لے تو وہ کوئی اس کی ذات پر فرق نہیں پڑتا، یعنی غم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کربلا کا غم ایسا غم ہے، کربلا کا غم ایسا غم ہے جو انسان کے دل میں بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم مجلس عزا میں آتے ہیں،
شہداء اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے دل غم سے تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی دو عالم فرماتے ہیں ان القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ ان القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ قتل حسین میں ایسی حرارت موجود ہے، قتل حسین میں ایسی گرمائش موجود ہے جو مومنین کے دلوں کو گرماتی ہے، جو مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا کرتی ہے، جو مومنین کے دلوں میں کشش پیدا کرتی ہے۔ تو کربلا کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہے، ہر سال یہ غم ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو اگر بہت سے شاعر ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، جیسے پھول پہ کوئی شعر و شاعری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پھول کہ پھول نکلتا ہے، خوشبو آتی ہے، اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، کوئی بھی شاعر ہے اس پہ شعر لکھ دیتا ہے، لیکن کب تک وہ شعر لکھتا جائے گا؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی شاعری اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کربلا کے واقعے کو 1400 سال ہو گئے ہیں، ہر سال نوحہ خواں نئے نوحے لکھتے ہیں، ہر سال مرثیے خواں نئے مرثیے لکھتے ہیں، ہر سال عزاداریاں برپا ہوتی ہیں، ہر سال نئے نوحے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کوئی معمولی نہیں ہے، کربلا صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ کربلا بہت وسیع ہے، کربلا بہت ہمیں بڑا درس دیتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ہم بعض اوقات کربلا کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، در حالانکہ یہ معمولی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی سا انسان ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس چھوٹے سے جہان میں رہتا ہے اور تو چھوٹا سا انسان ہے، معمولی سا انسان ہے، در حالانکہ وفیک انطوی العالم الاکبر، اے انسان تو خود کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن وفیک انطوی العالم الاکبر، لیکن اے انسان تیرے اندر ایک پورا جہان چھپا ہوا ہے، تیرے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ یہ انسان جو خود کو معمولی سمجھتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں انسان تیرے اندر پوری کی پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم کربلا کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو کربلا کے اندر پورے کا پورا دین چھپا ہوا ہے، پورا دین انسان کو کربلا سے سمجھ آ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایٹم، ایٹم کو جانتے ہیں آپ؟ ایٹم ایک ذرہ ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ بتائیے گا؟ ایٹم ہے، جو نظر بھی نہیں آتا، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی ایٹم اگر ایٹم بم بن جائے تو پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے، پوری دنیا تباہ کر دیتا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، در حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم کربلا کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، در حالانکہ کربلا کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، کربلا کوئی معمولی میدان نہیں ہے، بلکہ کربلا کے اندر پورا کا پورا دین چھپا ہوا ہے۔ ہم ہر سال مجلس کرواتے ہیں، اگر ایک عشرہ رکھا جائے، عشرے ہوتے ہیں، پورے عشرے میں 10 دن کی مجالس میں ہمیں پورے کا پورا دین سمجھ میں آ سکتا ہے، ہم پورے کے پورے دین سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ایک بار بلند آواز میں مل کے
حیدری صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، ہمیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا پر دقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کربلا کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی میدان نہیں ہے، کیونکہ کربلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ جس طرح سے آیت کو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، آیت پر دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آیت کا ایک مقام ہوتا ہے، آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کربلا کا بھی ایک مقام ہے۔ کربلا کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے، کربلا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا پر بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے، کربلا کا بھی کربلا کا بھی ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سی تاریخی جنگیں ہیں، لمبی عرصے تک چلنے والی جنگیں ہیں، جن میں 40 سال کا عرصہ کہہ لو، 40 سال تک بھی جنگیں ہوتی رہیں، یا بہت بڑے عرصے تک بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر یہ 40 سال کی جنگ پر ہم کسی سے کہیں کہ آپ اٹھ کر اس 40 سال کی جنگ پر گفتگو کرو، 40 منٹ تو دور کی بات، وہ 10 منٹ نہیں اس پر گفتگو کر سکتا۔ لیکن کربلا کی جنگ جو صبح عاشور شروع ہوئی اور عصر عاشور پر ختم ہو گئی، کل 8 گھنٹے کی جنگ ہے، کل 8 گھنٹے کی جنگ ہے۔ ہر سال عزاداریاں برپا ہوتی ہیں، ہر سال کربلا پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ ہر سال ہمیں ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، ہر بار ہمیں ایک نیا کربلا سے ایک نیا پیغام ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کربلا اتنی وسیع کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا ایک سمندر کی طرح ہے۔ جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے کربلا کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنا انسان اس میں ڈوبتا جاتا ہے، انسان اتنا پیاسا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سمندر کی گہرائی میں کوئی جانا چاہے، وہ جتنا بھی جائے اور نیچے، یعنی اتنا ڈیپ سمندر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کربلا بھی اتنی ڈیپ ہے کہ جو انسان اس میں ڈوبتا جاتا ہے وہ پیاسا ہوتا جاتا ہے۔ تو کربلا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا پر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، اگر کوئی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر کوئی رتبہ امامت پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو پہلے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے اسے اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، پہلے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ جو بھی کسی رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اسے پہلے مشکلات کو سہنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں بڑے رہبر ہیں، بڑے مقام پر جو اس وقت ہیں، اگر ہم ان کی زندگی میں اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زحمتیں سہی ہیں، اذیتوں کو برداشت کیا ہے، مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ نہ یہ کہ وہ راحت میں ہیں، ان کی اسٹڈی کریں زندگی کو، تو یہ نہیں کہ وہ ریسٹ کرتے رہے ہیں تو وہ ایک مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ نہ عزیزان محترم، انہوں نے بڑی مشکلات کو برداشت کیا، زحمتوں کو برداشت کیا۔ جس طرح سے اسلامی انقلابی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ نے شاہ ایران کو باہر نکالا، ایران میں انقلاب برپا کیا، آپ کو مرجعیت عطا ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام عطا کیا، یہ کیسے ملا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ما حرج داری، آج جو میں جس مقام پر ہوں، آج جو مجھے مرجعیت کا مقام ملا ہے، یہ میں نے جو ایران میں انقلاب برپا کیا ہے، ما حرج داری از محرم و سفر داری، مجھے حسین ابن علی کی ذات کے صدقے میں ملا ہے۔ آج اگر میں مرجعیت کے رتبے پر فائز ہوں، آج اگر میں نے انقلاب برپا کیا ہے، تو یہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہے۔
آج اگر مجھے مرضیت عطا ہوئی ہے تو یہ حسین ابن علی کی ذات کا صدقہ ہے۔ بالکل اسی طرح علامہ محمد اقبال، جنہوں نے کسی اسلامی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا بلکہ جرمنی سے پڑھا، لندن سے پڑھا، باہر کے ممالک سے پڑھ کر آئے ہیں، اسلامک یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کو پورے کا پورا دین، وہ پورے کے پورے دین سے آشنا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ جنہوں نے کوئی اسلامی یونیورسٹی جوائن نہیں کی، کسی اسلامی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن کیسے انہیں پورے کا پورا دین سے آشنا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو آزادی دلوائی تو کس کی بنا پر دلائی؟ وہ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین امختیم، رمز قرآن از حسین امختیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دین سمجھا ہے، میں نے حسین ابن علی کی ذات سے سمجھا ہے۔ آج اگر میں نے امت مسلمہ کو آزادی دلوائی ہے تو یہ میں نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ آج اگر مجھے اپنے دین سے، اسلام سے آشنائی ہے تو حسین ابن علی کی ذات کی وجہ سے آشنائی ہے۔ رمز قرآن از حسین امختیم، از آتش او شعلہ با اون دختیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس حرارت کی وجہ سے میں نے امت مسلمہ کو آزادی دلوائی ہے، جس حرارت کی وجہ سے، جس گرمائش کی وجہ سے امت مسلمہ کو آزاد کروایا ہے، وہ میں نے کرب و بلا سے حاصل کی ہے۔ وہ حرارت میں نے کرب و بلا سے حاصل کی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اور ایک اور مثال سے واضح کرنا چاہوں گی، ایک اور کسی ہندوستان کے وہ ہیں، کوئی لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام نے ترقی کی ہے نا، اسلام میں جو انقلاب آیا ہے، اسلام جو پھلا پھولا ہے، یہ تلوار کے زور پہ نہیں ہے، یہ نیزوں کے زور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین جیسا اگر سپاہی مجھے مل جاتا تو میں 24 گھنٹوں کے اندر ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیتا۔ اسی طرح ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں، پہلے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ دیکھیں حسین ابن علی کی قربانی صرف ایک فرد کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، صرف ایک فرد کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ساری انسانیت، ہر قوم حسین ابن علی کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتی ہے، حسین ابن علی کی ذات سے درس حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح سے ملیہ جوش آبادی کہتے ہیں، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار یار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ نا عزیزان محترم، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ حسین ابن علی کی ذات سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے حسین ابن علی کی ذات کو سمجھے، تبھی وہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کربلا کی تاریخ کو کربلا کے راز کو جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے کربلا کی تاریخ کو سمجھے، پھر ہی وہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے، تبھی وہ حسین ابن علی کا راستہ اپنا سکتا ہے۔ حسین ابن علی کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے قربانیاں دینی پڑیں گی، مشکلات سہنی پڑیں گی، اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تبھی وہ کسی رتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو جہاں ہر کوئی آسانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر کوئی راحت کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر کوئی آسانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے، وہیں دیکھا جائے تو جو کربلا کا راہی ہے وہ شہادت کی راستے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جو بھی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، جو بھی کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے پہلے مشکلات سہنی پڑیں گی، اسے پہلے اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ قانون یہ ہے کہ جو کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے زحمتیں برداشت کرے۔ جس طرح اس دنیا میں دیکھا جائے، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی بزنس مین بن جاتا ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے، تو وہ ایسے نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ 16 گھنٹے نیند پوری کرتا رہا ہے اور جب 16 گھنٹے سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایسے نہیں بنتا۔ بلکہ اگر ہم اسٹڈی کریں، 16 گھنٹے سوتے نہیں ہیں، بلکہ 16 گھنٹے زحمتیں برداشت کرتے ہیں، 16 گھنٹے اذیتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی نیند کو برباد کرتے ہیں، تبھی وہ کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں، تبھی وہ کسی رتبے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح دیکھا جائے، آپ سب بچے ہو، جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو بچے اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھیں آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو، کوئی آپ کا پیپر ہو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سو جاتے ہو، تیاری نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہو؟ تیاری کرتے ہو نا۔ آپ کہتے ہو کہ ہائے 2 دن رہ گئے ہیں، آج بیٹھ کے پڑھوں گا، اگلے دن کیا کروں گا؟ ہائے رات کو جا کے نہ پڑھ لوں گی تاکہ صبح میرا پیپر کیا ہو؟ اچھا ہو۔ نہ یہ کہ وہ کہے سو جاتی ہوں خود ہی پیپر ہو جائے گا۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میرا تو پیپر ہے، میرا تو امتحان ہے، میرا تو ٹیسٹ ہے، اگر میں تیاری نہیں کروں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ فیل ہو جاؤں گی، میں اس پیپر میں پاس ہی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر میں تیاری کروں گی تبھی پاس ہوں گی۔ تو تیاری کیسے ہوتی ہے؟ مشکلات سہنی پڑتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ بعض بچے تو کھانا بھی نہیں کھاتے کہ مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، میرا پیپر ہے، میں نے سونا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے سارے سو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تیاری کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہ پاس ہو جاتا ہے، تبھی پاس ہوگا جب وہ اپنی نیند کو برباد کرے گا، جب وہ رات کو جا کے تیاری کرے گا، تبھی وہ اس میں پاس ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک بچہ امتحان اس کا ہو، پیپر ہو، تو وہ مشکلات کو پہلے برداشت کرتا ہے، اذیتیں سہتا ہے، تبھی وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کا دستور ہے، جو بھی کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے بھی کسی مقام کو حاصل کرنا ہے، کسی منزل کو حاصل کرنی ہے، اسے پہلے زحمتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اذیتوں کو سہنا پڑے گا۔ جب دنیا کا یہ دستور ہے تو پھر مومنین کرام توجہ فرمائیں، آخرت کا بھی یہ قانون ہے۔ آخرت کا قانون یہ ہے، کیا ہے؟ کہ جو جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنت کا مین گیٹ کیسا ہوگا۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ تصور کرے کہ جنت کا مین گیٹ کیسا ہوگا۔ جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے وہ ہمیں جنت کا نظارہ بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان الجنت حفت بالمکارہ، مکارہ یعنی وہ چیز، وہ جگہ جس سے انسان کراہٹ محسوس کرے، جس سے انسان تنگی محسوس کرے، جس سے انسان چاہے کہ میں اسے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پر
امیر المومنین فرماتے ہیں ان الجنت حفت بالمقارب کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے سجایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اذیتوں سے سجایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو زحمتوں سے سجایا۔ اور جہنم کو کیسے سجایا؟ فرمایا وحفت النار بالشہوہ، جنت کو زحمتوں سے سجایا اور جہنم کو شہوتوں سے سجایا، جہنم کو لذتوں سے سجایا۔ اب جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے پہلے زحمتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو زحمتوں سے سجایا، تکالیف سے سجایا، لیکن جنت کو شہوتوں سے سجایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک پھول ہے، اگر کوئی پھول لینا چاہتا ہے، گلاب کا پھول لینا چاہتا ہے، اس کی خوشبو لینا چاہتا ہے، جب اسے پکڑے گا تو پھول کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے۔ جب وہ پھول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کانٹے چبھیں گے نا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو سانپ جو دور سے بہت خوبصورت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، کلرفل پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے۔ اب وہ انسان جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ اسے جا کر پکڑ لے گا۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے جنت کو اس لیے زحمتوں سے سجایا، اس لیے تکالیف سے سجایا کہ اگر کوئی منافق آئے اور آ کر دیکھے کہے یہ تو مشکلات کا راستہ ہے، یہ تو تکالیف کا راستہ ہے، میں نے یہاں نہیں جانا۔ لیکن اگر کوئی جنت کا راہی آ جائے تو وہ ان تکلیفوں کو سینے سے لگا لے، ان تکلیفوں کو اپنے سہے، ان تکلیفوں کو اپنے سینے سے لگا لے۔ فرمایا ان الجنت حفت بالمقارب کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے سجایا، تکالیف سے سجایا، وحفت النار بالشہوہ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوتوں سے سجایا۔ وعلم، امیر المومنین فرماتے ہیں اس بات کو جان لو، یہ بات اپنے پلے باندھ لو، وما من اطاعت اللہ کہ جب بھی تم اللہ کی اطاعت کرو گے، جب بھی تم اللہ کی بندگی کرو گے، جب بھی تم اللہ کی عبادت کرو گے، جب بھی تم اللہ کے راستے میں آؤ گے، شیء الا یاتی فی کرب تو تمہیں تنگی برداشت کرنی پڑیں گی، تمہیں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں مشکلات بھی سہنی پڑیں گی۔ عزیزان محترم دیکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہیں، جب دین کے راستے میں جاتے ہیں، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ تو مشکلات کا راستہ ہے، لیکن اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو ہم کہتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، دوسرے راستے میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، آسائش ہیں، نعمتیں ہیں، آرام و سکون ہے۔ تو بعض اوقات انسان اس دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے، تمہیں تکلیفوں سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، مشکلات سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا اور یہ بھی بات جان لو، یہ بھی بات اپنے پلے باندھ لو، وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں شہوت ہوگی، وہاں انسان کو مزہ آئے گا، انسان کہے گا کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ فرمایا فَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا اللہ اس مرد پر رحم کر دیتا ہے، نزع عن شہواتی جو لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو شہوتوں کو چھوڑ کر تکلیف کو سینے سے لگا لیتا ہے، تکلیفوں کو، مشکلات کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی، یہاں نتیجہ دیتی چلوں پوری گفتگو سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا، زحمتوں میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، پھر رتبہ امامت پر فائز کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے
کہ اگر ہم بھی کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی رتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی پہلے مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، پہلے اذیتیں سہنی پڑے گی، تبھی ہمیں وہ مقام مل سکتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی رتبہ امامت پر فائز ہونا چاہتا ہے، اسے پہلے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اسے حسین ابن علی کی ذات سے سبق حاصل کرنا ہوگا، اسے کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی وہ کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں اور یہاں چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہوں گی کہ مومنین کرام، قافلہ حسینی سج گیا ہے، قافلہ حسینی روانہ ہو رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مجلس حسین میں آئے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مجلس حسین میں آ کر غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں۔ مومنین کرام، جب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، آئے نانی ام سلمہ کے پاس، آ کر کہا نانی میں جا رہا ہوں۔ اب محبت کرنے والی نانی ہے۔ تصور کیجئے ایک بچہ جب جان کی بازی لگانے جا رہا ہو، ایک بچہ جب جنگ پر جا رہا ہو اور وہ آئے اور اپنی ماں سے الوداع کہے۔ اب حسین ابن علی آئے نانی ام سلمہ کے پاس، کہا نانی میں جا رہا ہوں۔ نانی پوچھتی ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی میں کربلا جا رہا ہوں۔ جب یہ سنا تو نانی نے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے پوچھا یا جدہ ماذا یبکی کی یا جدہ، اے مادر گرامی یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کس بات نے رلایا، اے مادر گرامی یہ بتاؤ کہ آپ کو کس بات نے رلایا، میں نے تو بس یہ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اب ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا حسین، ایک مرتبہ رسول خدا نے تجھے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا ہے ام سلمہ یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا۔ اب نانی رو تو رہی تھی، نانی نے اور رونا شروع کر دیا۔ اب حسین ابن علی نے کیسے تسلی دی؟ تسلی کس طرح سے دی؟ اب یہ تو نہ کہہ سکے کہ نانی میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تسلی اس طرح سے دی، کہا نانی مجھے پتا ہے میرے عباس کے بازو کیسے قلم ہوں گے، نانی مجھے پتا ہے میرے اکبر کو برچھی کیسے لگے گی، نانی مجھے پتا ہے میرے ششماہ علی اصغر کو تیر کیسے لگے گا، نانی مجھے پتا ہے قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوگا۔ ارباب ازا ایک ایک کر کے بتانے لگے، نانی حسین کو سب پتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی شہادت کی خبر دیتے ہوئے کہا نانی مجھے سب پتا ہے، نانی مجھے پتا ہے کہ میرے حلق پہ تیر کیسے لگے گا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی مولا کہ جب آپ کو سب کچھ پتا ہے تو کیا یہ نہیں پتا کہ 11 محرم کو زینب و کلثوم کی شان سے روانہ ہوں گی؟ مولا کیا یہ نہیں پتا کہ زینب و کلثوم کس طرح سے روانہ ہوں گی؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن کیا یہ منظر آنکھوں کے سامنے آنا کیا ہوگا کہ 11 محرم کو ہاتھوں میں رسن ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، کبھی کوفے کے بازار لے جائی جائیں گی، کبھی شام کے بازار لے جائی جائیں گی، کہ جس کی وجہ سے سید سجاد کہتے کہ مجھے شام کے دربار میں ایسے گھسیٹا جاتا ہے جیسے حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ بس عزادارو، یہ محرم کا چاند تو طلوع ہو گیا، لیکن بہت سے چاند کربلا کی ریتی میں ڈوب گئے۔ ایک چاند ام البنین کا چاند کمرے بنی ہاشم نہر فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ اب یہ بازو کٹانا میں نے تو کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن 2 لوگ اسے برداشت نہ کر سکے۔ ایک ننھی سکینہ کہ جب مولا عباس کے پاس مولا حسین آئے، کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جانا،
کہا بھیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بھیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جب 11 محرم کو زینب سوار ہونا چاہتی تھی، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو پکار کر کہا بھیا عباس کہاں ہو؟ زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ بس عزاداروں، کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی ظلم ڈھائے گئے سب لوگ اسے برداشت کر سکے، لیکن 2 لوگ اسے برداشت نہ کر سکے۔ ایک ننھی سکینہ کہ جب تماچے لگتے تو رو کر کہتی چچا عباس کہو، ایک زینب کہ جس نے عباس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑا، جب چادر چھینی تو پکار کر کہا بھیا عباس کہاں ہو؟ بس ارباب عذاب، بہت سے چاند کربلا کی ریتی میں ڈوب گئے۔ ایک چاند رباب کا چاند کہ جب مولا حسین اپنے شش ماہے کو فوجی اشقیا کے سامنے لے کر آئے، فوجی اشقیا نے سمجھا حسین قرآن لے آئے ہیں۔ ہاں قرآن ہے، لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے، آل محمد کے پاروں میں سے ایک پارہ ہے۔ جب حسین لے کر آئے کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر سعد حرملا کے پاس آیا، آ کر کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ یہ لعین کہتا ہے عمر سعد حسین کے کلام کو قطع کروں یا اس بچے کے گلے کو قطع کروں؟ حرملا نے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا، 3 نشانے پہ کھینچا، 3 نشانے سے گر گیا، پھر 3 نشانے پہ کھینچا، پھر 3 نیچے گر گیا۔ یہ اس لعین نے 3 مرتبہ 3 نشانے پہ کھینچا، 3 نشانے سے گر جاتا ہے۔ عمر سعد حرملا کے پاس آیا اور آ کر کہا اے حرملا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا 3 نشانے سے کیوں گر جاتا ہے؟ یہ لعین کہتا ہے لعین میرے پاس آ، جب میں 3 نشانے پہ کھینچتا ہوں تو خیمے میں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے حرملا تو اپنا تیر بھی دیکھ اور اس بچے کا گلا بھی دیکھ۔ بس ارباب عذاب، بہت سے چاند کربلا کی ریتی میں ڈوب گئے۔ ایک چاند فاطمہ زہرا کا چاند کہ جس کے حلق پر خود خنجر چلایا گیا۔ ارباب عذاب، بہت سے چاند کربلا کی ریتی میں ڈوب گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا